مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 362 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب شہادت الاعمى، نابینا شخص کا گواہی دینا، وامرہ ونکاحہ وانکاحہ، اور نابینا شخص کا کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا، اپنا نکاح کرنا یا کسی کا نکاح کروانا، خرید و فروخت کرنا، اذان دینا، اور اس کے علاوہ دیگر ایسے کام جو آواز کو پہچان کر کیے جا سکتے ہیں یا کرائے جا سکتے ہیں، تو ان میں نابینا شخص کے ان افعال کا اعتبار۔ امام قاسم، حسن ابن سیرین، زہری اور عطا، یہ تمام ائمہ کرام نابینا شخص کی گواہی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ امام شعبی نے بھی کہا کہ یجوز شہادتہ اذا کان عاقلا، نابینا شخص اگر عقل مند ہو، سلیقہ شعار ہو، تو دنا آدمی ہو، اگرچہ نابینا ہو، اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ امام زہری نے یہ کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، ارائیت ابن عباس لو شاہد علی شہادت اکنت تردہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو امام زہری نے کہا کہ بتاؤ کہ عبداللہ بن عباس جیسا شخص اگر کسی معاملہ میں گواہی دے تو تم ایسے شخص کی گواہی صرف یہ کہہ کر رد کر سکتے ہو کہ یہ نابینا ہے؟ نابینائی کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے اندھے پن کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی بصیرت کو، اس کی دنائی کو، اس کی عقل مندی کو، اس کے علم اور فہم کو دیکھا جائے گا، اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبعث رجلا اذا غابت الشمس فافطر، وہ روزہ رکھتے اور کسی شخص کو بھیجتے کہ دیکھو سورج غروب ہو گیا ہے، وہ شخص دیکھ کر انہیں خبر دیتا کہ ہاں سورج غروب ہو گیا ہے، تو آپ روزہ افطار کر لیتے، یعنی اس ایک شخص کی خبر پر۔ جس طرح نابینا شخص کی گواہی قابل قبول ہے، اسی طرح کوئی بندہ نابینا شخص کو گواہی دے تو وہ بھی اس ایک بندے کی گواہی پر عمل کر سکتا ہے، اس کے حق میں بھی یہ قبول ہوگی۔ وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ طَلَعَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، پھر حضرت عبداللہ بن عباس کسی سے پوچھتے کیا فجر طلوع ہو گئی ہے، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے؟ جب وہ کہتا کہ ہاں فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو اس ایک بندے کے کہنے پر حضرت عبداللہ بن عباس فجر کی 2 سنتیں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اس کی گواہی کو قبول کیا کرتے تھے۔ سلیمان بن یسار، یہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاتب غلام تھے،
انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ کیا میں اپنی مالکہ جس نے مجھے میرے ساتھ عہد مکاتبت کیا ہے اس سے مل سکتا ہوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز کو پہچان کر انہیں جواب دیا اور کہا کہ سلیمان، تو اس وقت تک غلام ہے جب تک تجھ پر ایک درم بھی ادائیگی کا باقی رہتا ہے، تو اس وقت تک تو چونکہ غلام ہے تو اپنی مالکہ کے ساتھ تو مل سکتا ہے، اور جیسا مالکہ اور غلام کے اندر ربط اور تعلق ہوتا ہے وہ تعلق قائم رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد فقال رحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا آیۃ اسقطتہن من سورۃ کذا و کذا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت جو میں نے ساقط کر دی تھی، فلاں فلاں صورت سے فلاں آیت جو میں بھول گیا تھا یا میں نے ساقط کر دی تھی، اس نے مجھے یاد دلا دی ہے۔ عباد بن عبداللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ اسی حدیث کو یوں روایت کیا ہے کہ تہجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میرے حجرے میں پڑھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فسمع صوت عباد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد کی آواز سنی۔ یہ عبداللہ بن زبیر کا بیٹا ہے عباد، تو یصلی فی المسجد، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال یا عائشہ اصوت عباد ھذا، اے عائشہ یہ عباد کی آواز نہیں؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ عباد کی آواز ہے۔ عباد کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آواز سے کیسے پہچانتی تھیں؟ حضرت زبیر بن عوام یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کے خامند ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ عبداللہ جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگا بھانجا، اور یہ عبداللہ کے بیٹے عباد ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کا بیٹا ہے، ان کے خاندان سے ہے، ان کے گھر کا فرد ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ عباد نہیں، آواز اسی کی ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اسی کی آواز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم عبادا، اے اللہ عباد پر رحمت فرما۔ اس حدیث شریف سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ کسی کو آواز سے پہچان کر اس کی بات کو تسلیم کرنا، اس کی بات پر اعتماد کرنا ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچانا عباد کو، پھر ان کی قرات پر اعتماد کیا اور فرمایا اس نے مجھے فلاں فلاں آیت جو فلاں فلاں صورت سے تھی وہ یاد کروا دی، میں اسے بھول گیا تھا یا میں نے اسے ساقط کر دیا تھا۔ تو اب اس سے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھول سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کیسے بھول گئے؟ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس آیت کو منسوخ کریں یا جو آیت ہم تجھے بھلا دیں تو ہم اس آیت جیسی دوسری آیت تم پر نازل کر دیں گے، یا اس سے بہتر حکم جو ہے اس کی جگہ لے آئیں گے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے
کسی آیت کا نکل جانا یہ آپ کا اپنا فعل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا تھا، اور یہ اللہ رب العزت کی حکمت کے پیش نظر ہوتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا قرآن پاک کے کچھ احکام منسوخ کیے جاتے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے آپ کے تمام صحابہ کرام کے یادداشتوں سے اٹھا لیے جاتے۔ ایسا بھی ہوتا تھا۔ قرآن پاک کی اسی آیت کی تفسیر میں اللہ رب العزت نے جن احکام کو باقی رکھنا چاہا ان میں سے ایک بھی حکم مس نہیں ہوا، سارے کا سارا قرآن میں موجود ہے۔ اور جن احکام کو اللہ رب العزت نے اپنی مصلحت کے پیش نظر، اپنی حکمت کے پیش نظر خود چاہا کہ ان احکام کی مدت زمین پہ رہنے کی جتنی تھی وہ پوری ہو گئی، اب انہیں اٹھا لیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اٹھا لی۔ پھر کچھ علماء کرام نے اس مقام پر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ابھی بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہیں سکتی، ان کے منصب نبوت کے خلاف ہے۔ لیکن جو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بندوں تک پہنچا چکے، ذمہ داری پوری ہو گئی، بندوں تک وہ حکم پہنچ گیا، اب وہ اس حکم سے ذہن صرف ہو جائے اور ذہول ہو جائے یا وہ چیز بھول جائے، نسیان طاری ہو جائے، تو اس کے نسیان میں حرج بھی کوئی نہیں، کیونکہ مقصد پورا ہو چکا ہے اور پیغام بندوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں یہ علماء نے بھی بات کہی ہے۔ مولانا غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ علیہ، غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفہیم البخاری میں یہ بات لکھی۔ اور اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی شخص سے کوئی علمی فائدہ پہنچے تو اس کے لیے دعائے رحمت کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباد کے لیے رحمت کی دعا کی اور ساتھ وجہ بتائی کہ اس نے مجھے وہ آیت یاد کروا دی، یاد دلوا دی اس نے مجھے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے علمی فائدہ حاصل ہو اس کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ بلال اذان دیتا ہے رات کے وقت، تو جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ اس وقت سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تب کھانا پینا بند کر دیا کرو، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے یہ بتلانے کے لیے کہ تہجد پڑھنے والوں، نوافل پڑھنے والوں، عبادت میں مصروف لوگوں، تلاوت کرنے والوں، اب سحری کی طرف توجہ کر لو، فجر طلوع ہونے میں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی جلدی سحری کر لو۔ تو تہجد پڑھنے والے، مسجد میں عبادت کرنے والے گھر چلے جاتے، وہ کر کے سحری وغیرہ واپس آ جاتے۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم جب اذان دیتے تھے تو کب اذان دیتے تھے؟ آگے لکھا ہے وَقَانَ ابن ام مکتوم رَجُلًا أَعْمَى، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا شخص تھے، لا يؤذن حتى يقول له الناس اصبحت، اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ انہیں نہیں بتاتے تھے کہ صبح ہو گئی ہے۔ خود تو نابینا تھے تو لوگ انہیں بتاتے صبح ہو گئی ہے، پھر وہ اذان کہتے۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ہوتی تھی یہ بتانے کے لیے کہ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، لہٰذا اس وقت جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے تو پھر کوئی شے بھی کھانے پینے کی اجازت نہ ہوتی۔ اس سے پہلے حضرت بلال اذان دیتے
تو اس دوران کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، کیونکہ وہ نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ یہ بتانے کے لیے اذان ہوتی تھی کہ اب سحری کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو اس میں نابینا شخص کی اذان ہے، اور یہی باب قائم ہے کہ نابینا شخص سے اذان دلوانا یا ان نابینا شخص کا اعتبار کرنا لوگوں پر، لوگوں نے کہنا کہ اذان صبح ہو گئی ہے، انہوں نے فجر کی اذان کہہ دینی، تو یہ مناسبت ہے اس باب کی۔ آگے حضرت مسور بن مخرمہ کی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے، یہاں پھر اسے رپیٹ کیا جا رہا ہے ایک نیا فائدہ بیان کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ مسبر بن مخرمہ نے کہا قادمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ قبائیں آئیں، کوٹ آئے، تو میرے والد ابو مخرمہ نے مجھے کہا کہ ان طلق بنا الیہ عسیٰ ان یعطینا منہا شیئا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چل، ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی کوٹ کوئی قبا عطا فرما دیں، گھر سے ارادہ لے کر چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ لینا ہے، گھر سے یہ ارادہ لے کر چلے۔ فقام ابی علی الباب، میرے والد دروازہ پر کھڑا ہوئے، فتکلم، اور یہیں سے کلام کیا، باتیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرنے کے لیے۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پہچان لی، آواز پہچان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ قباء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو ہاتھ میں وہ کوٹ تھا، ادھر گھر میں ارادہ لے کر چلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملنے کے لیے آئے تو کوٹ ان کے لیے ہاتھ میں پکڑ کر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ، اس کوٹ کی خوبیاں بتانے لگے، اور ساتھ آپ فرماتے تھے خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ، اے ابو مخرمہ یہ کوٹ میں نے تیرے لیے بچا کے رکھا تھا، یہ کوٹ میں نے تیرے لیے بچا کے رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت وہ ہے، بندہ گھر سے ارادہ لے کر جائے تو زبان پر بات لانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، وہ خود بخود مرادوں کا دامن بھر دیتے ہیں، اور جو بندہ طلب کرتا ہے وہ اسے وہاں مل جاتا ہے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے عورتوں کی گواہی۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد گواہ نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتیں مل کر گواہی دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں؟ یعنی دو عورتیں گواہی دیں تو ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہے، آدھی ہے۔ قلنا بلا، عورتوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قانون تو یہی ذکر کیا ہے کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف ہے، آدھی ہے۔ فرمایا فذالک من نقصان عقلہا، فرمایا یہ اس لیے کہ عورت کی عقل ناقص ہے، عورت کی عقل ناقص ہے مرد کی عقل کی بنسبت، یہی وجہ ہے کہ اس کی یادداشت میں کمی ہوتی ہے، اس کے الفاظ کو، بیان کو، واقعہ کو پوری طرح یاد رکھنے میں کمی ہوتی ہے، پھر اسے بیان کرتے ہوئے بھی ایک کمی ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے الفاظ کی آمیزش عورتیں مردوں کی بنسبت زیادہ کر دیتی ہیں، اس لیے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی۔ پھر اگلا باب باندھا شہادت الاماء والعبید، لونڈیوں کی اور غلاموں کا گواہی دینا، اس کو بھی بعض علماء نے جائز رکھا۔ حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے
ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، چونکہ یہ حدیثیں رپیٹ ہو رہی ہیں اس لیے میں ان سب حدیثوں کو ایک ہی نشست میں بیان کر رہا ہوں تاکہ نئی حدیثوں پر زیادہ بات ہو۔ تو حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام ام یحییٰ کنیت تھی، ابو احاب کی وہ بیٹی تھیں۔ پھر ایک کالے رنگ والی لونڈی آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، حدیث گزر چکی ہے نا، یاد ہوگا آپ کو، تو میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تفصیل پچھلی حدیث میں گزر چکی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے تو کبھی یہ خبر مجھے کسی نے نہیں دی۔ پھر اس لڑکی کے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اس عورت نے دودھ پلایا ہے، نہیں پلایا، لیکن اس عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اعراض کیا، پہلو تہی کی۔ جب میں نے ارادہ کیا اور یہ بات ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد زعمت ان قد ارضعتکما فنہاہ عنہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ایک عورت نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اب تو اس کو اپنی زوجیت میں نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا کہ اس عورت کو اپنی زوجیت میں نہ رکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے کہنے سے بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ یہی ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی بات کو مان لے، اور یہ بطور تقویٰ تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی یہی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی ذرائع علم کے موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حقائق دکھا دیے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اسی حدیث سے حضرت عقبہ بن حارث کی اسی حدیث سے یہ بھی امام بخاری نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ دودھ پلانے والی اگر گواہی دے تو پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ یہاں بھی دودھ پلانے والی ایک عورت ہے جس نے گواہی دی ہے اور وہ لونڈی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آزاد عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے، اگر کوئی عورت غلام ہو یا مرد غلام ہو تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ بعض امور میں جہاں حدود قائم کرنی ہوں، سزائیں سنائی جانی ہوں، وہاں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، وہاں مردوں کی گواہی سے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن جو معاملات عورتوں سے متعلقہ ہوں تو وہاں پر عورتوں کی گواہی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم